اسٹیج پہ بیٹھے موقر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمجید صاحب قبلہ مصباحی اور حضرت علامہ مولانا سرفراز صاحب قبلہ قادری و جملہ سامعین بز، پردے میں بیٹھ کے میری آواز کو سماعت کرنے والی میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریے، پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم، آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس اہل کنچنڈی نے بڑی خوش دلی کے ساتھ منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام اہل کنچنڈی کو اس محفل پاک کی برکت عطا فرمائے۔ وقت بہت اہم ترین چیز ہے، اسی وجہ سے آج ہمارا ہندوستان اتنا پیچھے ہے کہ ہم لوگوں میں وقت کی قیمت ہم لوگ نہیں جانتے، وقت کی اہمیت، ایک ایک منٹ کی کیا قیمت ہے، ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ورنہ دوسرے ممالک کے لوگ ایک ایک وقت کو کس طرح اپنی جھولی میں سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے دیکھا کہ منبر نور پر حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر حسین صاحب قبلہ مصباحی کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کی دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو ان کے مواضع حسنہ سے خوب مستفیض ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوا ہوں، بس تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لیں، ورنہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے بولنا ہم طفل مکتب ہیں، ہماری جرأت نہیں کہ بڑے علماء کرام اور ہمارے اکابرین کے سامنے کچھ بولا جائے۔ بس اپنی اصلاح کے لیے ان علماء کرام کے درمیان میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کہیں پہ غلطی ہوگی تو یہ علماء کرام ہماری نشاندہی فرمائیں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اور جس کا ذکر پروردگار عالم بلند فرما دے، ہم ان کی تعریف و توصیف کریں نہ کریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے یہ موقع میسر فراہم کرایا
کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اور ہم تمام لوگ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس محفل کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایسی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بس تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت، آپ کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی شان و رفعت پروردگار عالم خود بلند فرما رہا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاندانی گیتی کے تشریف نہیں لائے تھے اس وقت کا ماحول بڑا گرم ماحول تھا. ایسے عالم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 550-600 سال کا وقفہ ہو چکا تھا. اس درمیان میں کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا. اس درمیان میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں تھا. اس درمیان میں کوئی رشد و ہدایت کے مینار نور بن کر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. ایسے موقع پہ پروردگار عالم نے کسی اور نبی کا مبعوث نہیں فرمایا بلکہ پروردگار عالم نے سب سے پسندیدہ محبوب، سب سے پسندیدہ پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا ہے. پروردگار عالم کے محبوب جب اس خاندانی گیتی پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گردان کر دیا کرتے تھے. بیواؤں اور یتیموں کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا. یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ایسے ماحول میں تمام لوگ گزر رہے تھے. ایک اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش کی جا رہی تھی. ایک خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے جب لوگوں نے سورج کو چمچماتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے سمجھا یہی میرا خدا ہے، اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا ہے. جب چاندنی کو لوگوں نے دیکھا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہی میرا معبود ہے، اس کی پرستش شروع ہو گئی ہے. جب دریا کے طغیانی کو لوگوں نے دیکھا ہے یہی سمجھا ہے کہ یہی میرا معبود حقیقی ہے، لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا ہے. شجر و حجر کی لوگ عبادت کر رہے تھے. ایسے موقع پہ پروردگار عالم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندانی گیتی پہ بھیجا ہے. جب بچیوں کو زندہ گردان کر دیا جا رہا تھا، ماں اپنی بچی کو جنم دینے کے بعد اپنے ہی ہاتھ سے اس کا گلا گڑا دیا کرتی تھی. اس بچی کے آمد کے لیے 9 مہینہ انتظار کرتا تھا. جو ایک اتفاق اگر اس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہی باپ اپنے بچی کو قبرستان لے جانے کے بعد گڈھے کھودنے کے بعد اس گڈھے میں اس بچی کو اتار دیتا تھا. بچیوں کی آہیں پتا نکلتی تھی، بچیاں شخصیاں لیتی تھی اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتی تھی پروردگار عالم ہم بچیوں کو زندہ گردان ہونے سے بچانے والا نبی کب آئے گا؟ اے پروردگار عالم یتیموں کا کب آئے گا؟ اے پروردگار عالم یتیموں کا سہارا بن کر نبی کب آئے گا؟ پروردگار عالم نے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق سوموار کے مکے کے دھرتی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. جب میرا نبی دنیا میں تشریف لایا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو ایسا نور پھوٹا ہے. اس نور کی روشنی سے میں نے مکہ کی دھرتی سے ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے. حضرت آمنہ مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا مکے میں پیدا ہوا ہے، جب میرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادے کی گود میں دیتی ہے. حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر جب خانے کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کا قول ہے کہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ میں خانے کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہوں یا خانے کعبہ میری جانی چلا آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا ہے کہ خانے کعبہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آدمہ سامنا ہوا ہے تو خانے کعبہ میرے پوتے کے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب اس واقعے کو دیکھا ہے امام احمد رضا شاہی کو فرماتے ہیں صبح پیمانے ہوئے بٹا ہے 12 نور کا صدقہ میں نور کا آیا ہے 12 نور کا. اچھا آؤ شہنشاہ کا راجہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. دنیا کے لوگ خانے کعبہ کی طرف جھکتے ہیں مگر خانے کعبہ میرے آقا کے سامنے جھکتا ہوا
क्या बात है, बहुत खूब। फरमाते हैं मैं खाने काबा की जानिब बढ़ रहा हूँ अपने पोते को लेकर, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि खाने काबा मेरी जानिब चला आ रहा है। और हुआ भी ऐसा है, जब मेरे आका और खाने काबा का आमना सामना हुआ तो खाने काबा मेरे आका के सामने झुकता हुआ नजर आया है। आला हजरत फरमाते हैं हाजी वाओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, जो काबे का काबा है उसे देख लो। जब लोग हज करने जाते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिरी देते हैं। और हाजिरी देने की वजह यह है कि हज तो मैंने वहां कर लिया है, मगर जो काबे का काबा आप हैं, आपके दरबार में जब आया जाएगा तो हज की कबूलियत की सनद मिलती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का आलम है, मगर मक्के का कल्चर, मक्के का सिस्टम और मक्के का माहौल है था। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था, जब किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होती थी, तो मक्के के शहर में, मक्के के देहात के जानिब से औरतें आती और बच्चे को ले जाती, 2 साल उसकी खिदमत करती है। अय्यामे रज़ाअत बच्चे उन्हीं के घर में गुजारा करते थे। और मकसद ये होता था कि बच्चे को जब ले जाया जाएगा तो मालूम मोटा अमीर करीम घरों से मिलता हुआ नजर आएगा। कबीले साथ औरतें भी मक्का से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन मक्के में जितने बच्चे पैदा हुए थे, अमीर करीम घरों के बच्चों को तमाम औरतें लेकर चली गई है। मगर कुर्बान जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम औरतें ने यही सोचकर छोड़ दिया है ये तो यतीम है, इसकी पैदाइश से पहले इसके बाप के सर से साया उठ गया है, इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। अगर इस बच्चे को लिया जाएगा तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, कोई फायदा हासिल नहीं होगा, मालो मता नहीं मिलेंगे। इसीलिए तमाम औरतों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देती है। मगर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत बेकार होता है। हलीमा सादिया जब अपने कबीले साथ से आ रही थी तो आने के वक्त उनकी ऊँटनी का आलम ये था, ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, ऊँटनी बड़ी लागत थी, जगह बैठ जाया करती थी, कभी यहाँ बैठती कभी वहाँ बैठती। इसलिए हलीमा सादिया को मक्का शहर में दाखिल हो गई। जब हलीमा सादिया मक्के के शहर में पहुंचती है तो मालूम चलता है कि तमाम अमीर तरीन बच्चों को औरतों ने ले चुकी है और अपने घरों के जानिब रवाना हो चुकी है, मगर सिर्फ एक अब्दुल्लाह का बेटा बचा हुआ है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे हुए हैं। हलीमा सादिया सोचती है खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है लाओ अब्दुल्लाह के बेटे को ले लिया जाए, उसी की कोई खिदमत कर दी जाए, हो सकता है खिदमत करने के एवज में मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिल ही जाएगा। हलीमा सादिया हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काशाने नबुव्वत पे पहुंचती है। हज़रत आमना के पास आती है, अर्ज़ करती है कहन मालूम चला है कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, मैं कबीले साथ से आई हूँ, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं मक्के के किसी बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसकी अय्यामे रज़ाअत में उसकी खिदमत करती रहूँ ताकि कुछ इनाम और इकराम मिल जाए। हज़रत आमना अर्ज़ फरमाती है एक बहन आने का तुम्हें मुबारक हो, मगर ये बच्चा बहुत मासूम से हुआ है, ये बच्चे की अहमियत बहुत आला है। जब मेरा बच्चा पैदा हो रहा था और कुफार मुशरिकीन ने देखा है कि मक्के के तमाम कल्चर बदल गए हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की धरती पर जब सुबह पैदा हुए हैं तो सारा मक्के का सिस्टम बदल गया है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई है, हर तरफ खुशबू बिखरती हुई नजर आ रही है। और मेरे आका के साथ मेरे आका की तारीफ करते हुए हज़रत आमना फरमाती है ए बहन हलीमा ये कोई आम बच्चा नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये सुना है तो आपकी बेचैनी और बेकरारी और बढ़ जाती है और मुश्ताक हो जाती है जल्दी से मेरे आका की चेहरे की ज़ियारत कराई जाए, मैं भी जरा देखूं कि बच्चा कैसा है। जब हलीमा सादिया के गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया है, मेरे आका ने अपनी आंख को खोलते हैं, हलीमा सादिया के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, चेहरे को देखते हैं तो मेरे आका अपनी ज़बान हाल से कहते हैं माई हलीमा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गोद में कोई आम बच्चा नहीं आया है। हलीमा सादिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी ऊँटनी पे सवार होती है, मगर वही ऊँटनी जो आने के वक्त बहुत कमजोर थी, जगह जगह बैठ जाती थी। मेरे आका ने जो ही उस पर अपना कदम रखा है, जो ही मेरे आका उस पर चला है
افروز ہوئے ہیں. اب اس اونٹنی کا عالم یہ ہے کہ اب اونٹنی ہوائیں سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جتنی عورتیں آئی تھی تمام پر عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا ہے اے حلیمہ سعدیہ کیا مکے میں جا کر تم نے اپنے ہوٹلوں کو بدل دی ہے؟ کیا مکے میں جا کر تم نے اپنی سواری کو بدل دی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری پیاری بہن میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. جب میں آئی تھی تنہا تھی میرے ساتھ مختار جا رہے تھے. اسی معنی کے مختار کا کرم ہے کہ میری ہوٹلوں کے اندر چاند پیدا ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دن کے ہیں مگر آپ کے کمالات و معجزات کو دیکھو کہ اونٹنی پہ قدم رنجا فرماتے ہیں، اونٹنی پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو وہی اونٹنی جو آتے وقت بڑی کمزور تھی، آتے وقت بڑی لاغر تھی، مگر جب اس اونٹنی پر میرے آقا تشریف فرما ہوئے تو اونٹنی کا عالم یہ ہے کہ وہ اونٹنی ہوائیں سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. ایسے نبی کا ہم میلاد کرتے ہیں، ایسے نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. آؤ اس نبی کی مراتب اور اس نبی کے ورثانہ لگا ذکر کے تعلق سے بات کی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال ہو گئی ہے تو پروردگار عالم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب اپنے قرابت داروں کے درمیان دین کی تبلیغ کرو، یعنی مکہ شہر میں اپنے ماننے جاننے والوں سے دین کی تبلیغ کرو، ایک خدا سے ڈرانے کی بات کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے اور اپنی 40 سالہ زندگی کو گزارنے کے بعد مکے کی تمام تر کفار و مشرکین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے بہت واقف تھے. تمام لوگ آپ کو صادق و امین جانتے تھے. ہر کوئی جانتا تھا کہ محمد جب بھی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، محمد کا اخلاق بہت اچھا ہے، محمد کی گفتار بہت اچھی ہے، محمد عدل و انصاف کا امتیاز حاصل ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. 40 سالہ زندگی کو مکہ کے کفار و مشرکین کے سامنے پیش کیا ہے. تمام کفار و مشرکین میرے آقا کی عزت کر رہے ہیں مگر ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. مکے کی فاران کی چوٹی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور تمام کفار و مشرکین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مکے کے میں رہنے والوں اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے جانب سے تم پر عذاب آنے والا ہے یا تم پر کوئی ظلم و ستم ہونے والا ہے کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تمام کفار و مشرکین نے یک زبان ہو کر کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات کو کیوں نہ مانیں؟ آپ جب بھی بولے ہیں تو سچ بولیں گے، آپ جب بھی اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو سچ انداز میں پیش کرتے ہیں، ہم آپ کی بات پر ماننے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اے مکہ والوں میں تمہیں ایسی بات سے ڈرا رہا ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے. تم نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہو. تمام معبودان باطل کی پرستش کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. جب یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے فرمایا ہے کہ تمام کفار و مشرکین اتر جاتے ہیں مگر اسی مجموعے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جس کا نام ابو لہب ہے، ابو لہب نے جب یہ بات سنی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہا ہے تب بلغ سائر اليوم ارے آدھا جمع بنا اے محمد تمہارا ناس ہو جائے. آج تم نے مجھے اسی لیے جمع کیا ہے، یہی بات کو پیش کرنے کے لیے جمع کیا ہے، یہی بات کو تمہارے درمیان پیش کرنے کے لیے جمع کیا ہے. تب بلغ سائر اليوم ارے آدھا جمع بنا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ابو لہب نے یہ جملہ کہا ہے تو محبوب کو خاموش ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کا جواب نہیں دے رہے ہیں مگر قربان جاؤ میرے آقا کی فضیلت پر، قربان جاؤ میرے آقا کی عظمت پر. محبوب خاموش ہے مگر پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا ہے اے جبریل سفرا چھوڑو، میرے محبوب کے بارگاہ میں جاؤ. میرا محبوب کا دل دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے محبوب کو تسلی ہو اور آیت کریمہ پڑھو تبت ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ پوری سورت ابو لہب کو مذمت میں پروردگار عالم نے نازل فرما دیا کیونکہ ابو لہب نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی اور میرے آقا کی شان میں جو گستاخی کرے پروردگار عالم کو برداشت نہیں ہے. پروردگار عالم نے ابو لہب کی مذمت میں پوری آیت کریمہ نہیں بلکہ پوری سورت کو نازل فرما دیا. کیا بات ہے، واہ واہ
आलम ने अबू लहब की मजम्मत में नाज़िल फरमा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अबू लहब ये पहला जुर्म किया था? क्या अबू लहब ये पहला गुनाह किया था कि परवरदिगार आलम ने उसकी मजम्मत में पूरी सूरत को उतार दिया? नहीं, बल्कि अबू लहब ने इससे पहले भी कितनी सारी गुनाह, इतने सारे गुनाह कबीरा कर चुका था। और ये गुनाह नहीं है कि एक खुदा को छोड़कर ना जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश करना है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मगर इस जुर्म को परवरदिगार आलम ने माफ कर रहा है, मगर महबूब के शान में। और दूसरी बात ये है कि कहने वाला कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, रिश्ते में चचा लगता था। अगर हमारे और आपके दरमियान कोई चचा अपने भतीजे को डांट दे, कोई चचा अपने भतीजे को कोई बात बोल दे, तो तमाम मुआशरा यही कहेगा कि चचा का हक बनता है अपने भतीजे को डांटने का, चचा का हक बनता है अपने भतीजे को कुछ भी बोल सकता है। ये चचा और भतीजे का मामला है। मगर मेरा परवरदिगार आलम फरमाता है यहाँ पर खूनी रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता बाद में देखा जाएगा। ये पहले मेरा महबूब है। अगर मेरे महबूब के शान में कोई इंसान गुस्ताखी करेगा तो उसकी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी सूरत उतार दी जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत ये मजम्मत की सूरत परवरदिगार आलम ने मेरे आका की शान, मेरे आका पर उतारा और मेरे आका को तसल्ली दी है। परवरदिगार आलम, महबूब खामोश हो जाओ, महबूब दिल रंजीदा ना करो, महबूब रंगीन ना हो। अबू लहब ने सिर्फ ये कहा था कि तुम्हारा नाश हो जाए, मगर मैंने उसकी मजम्मत में ऐसी ऐसी बातें उतार दी है कि अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए। और बर्बाद हो ही गए हैं, ना उसके मानो दौलत से काम देंगे। और वो उसकी बीवी जो अपने सरों पर लकड़ियों की गठरी उठाई रहती है, वो और उसकी बीवी दोनों बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। ये आयत करीमा है परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की शान और रिफात को बयान करने के लिए, महबूब की बुलंदी को बताने के लिए, महबूब की इज्जत अफजाई के लिए परवरदिगार आलम ने उतार दी है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रिफात है, मेरे आका का मकाम और मर्तबा है, मेरे आका की शान है। और वाक़या इसी तनासुर में आप समाप्त करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अजिल्ले सहाबा किराम का मजमा-ए गफीर है। तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में। किसी बात पर डिस्कस हो रहा था, किसी बात पे रिसर्च हो रही थी, किसी बात पे तज़किरा हो रहा था, किसी बात पे मशवरा हो रहा था। और मशवरे के दरमियान किसी सहाबी रसूल और सहाबी रसूल में अजिल्ले सहाबा किराम जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बात के दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जुमला सहाबा है। मगर इसी दरमियान किसी सहाबी रसूल की आवाज बुलंद हो गई है। रसूल की शान और रिफात देखो कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की शान को कैसे कैसे बुलंद फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमा है। मगर उसी गुफ्तगू के दौरान सहाबा किराम में से किसी की आवाज बुलंद हो गई है, किसी की आवाज बुलंद हो गई है। तुम मगर महबूब की शान को देखो, परवरदिगार आलम को गवारा न हुआ कि मेरे महबूब के सामने कोई अपनी आवाज को बुलंद करे। परवरदिगार आलम ने हज़रत जिब्रील अलैहि को कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा लेकर मबऊस फरमाया। कुरान की आयत करीमा लेकर भेजता है, जाओ महबूब के शान में ये आयत करीमा सुना दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तग़फू असरातकुम फौक़ा सौतिन नबिय्यि यदहरि बादुकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। अब मैं कहना चाहता हूँ, आवाज बुलंद करने वाला कोई गुस्ताख नहीं था। आवाज बुलंद करने वाले की ये सोच नहीं थी कि मैं आवाज इसलिए बुलंद कर रहा हूँ इन नबी की शान को घटाया जाए, बल्कि दौरान गुफ्तगू आवाज बुलंद हो गई है, दौरान गुफ्तगू आवाज ऊंची हो गई है। मगर परवरदिगार आलम को ये भी गवारा नहीं है कि दौरान गुफ्तगू का सहारा ही क्यों ना हो। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी की आवाज को अपनी आवाज को समझना करो। इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा लेकर हज़रत जिब्रील अलैहि को भेज दिया कि जिब्रील ये आयत करीमा मेरे महबूब को
سنا دو اور میرے محبوب اپنے صحابہ کو سنا دیں گے اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نبی کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہاں پر دو بات سننے کے قابل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے آواز کو بلند کی ہے اس کے پچھلے گناہ بھی پچھلے ثواب بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے, اس کے پچھلے اعمال بھی ختم کر دیے جائیں گے اور جب اعمال ختم ہوں گے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ نبی کی شان و بات ہے. اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے, اگر پچھلا کوئی نیک عمل کیا ہے, پچھلے میں کوئی زیادہ عبادت کر چکا ہے, کئی سارے نوافل پڑھ چکے ہیں, اتنے بھی روزے رکھ چکے ہیں, اگر اس کے بعد کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو پچھلے اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں, پچھلے اعمال باقی رہتے ہیں, پچھلے اعمال پر کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. مگر یہ اعمال دنیا اگر تم اپنا کرتے رہو گے مگر نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو پچھلے اعمال بھی تمہارے برباد ہو جائیں گے اور جب برباد ہوں گے تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں. جبھی وہ انسان میدان محشر میں پہنچے گا اور یہ سوچ کر پہنچے گا کہ میں نے بہت عبادت کی ہے, میں نے بہت چلے کاٹے ہیں, میں نے یہاں وہاں چلا لگایا ہے, میں نے بہت نوافل پڑھی ہے, میں نے بہت روزے رکھے ہیں, میں نے عمرہ کو عمرہ کیا ہے, میں نے حج کو حج کیا ہے, میرے بہت سارے اعمال ہیں. اب تو میں جنت میں جاتا ہوا نظر آؤں گا مگر جب میدان محشر میں پہنچے گا اور نبی کی گستاخی کر کے پہنچے گا تو پروردگار عالم اس کے سارے اعمال کو اس کے منہ پر مار دے گا. وہ انسان عرض کرے گا آخر میرے اعمال کیسے برباد ہو گئے؟ اس وقت بتایا جائے گا تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سارے اعمال برباد ہو جائے گا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھی. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ تو صحابی کا معاملہ تھا کہ صحابی کی آواز بلند ہو گئی. اگر کوئی انسان کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے صحابہ کی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا, تو ہم اور آپ کہاں صحابی کے مرتبے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ اپنے کانوں کو کھولو اور نبی کی شان و رفعت کو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں ڈھونڈو. قرآن تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب اور یہ کتاب میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف میں پوری آیت کریمہ نازل فرمائی. حضرات محترم حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی موجودگی میں زیادہ دیر بولنا یہ غلط ہے, ادب کے خلاف ہے. اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آگے بھی گفتگو ہوگی. آدھا گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا تھا, آدھا گھنٹہ میرا وقت ہو گیا ہے. اور لوگوں کی طرح میری عادت نہیں ہے کہ بس پڑھتے رہے 2 شعر 4 شعر 6 شعر, یہ انداز صحیح نہیں ہے. محفل مصطفیٰ ہے, یہاں پہ ادب بہت ضروری ہے. اس محفل سے یہی سکھایا جاتا ہے ادب. یہ محفل صرف ادب ہی کو سکھانے کے لیے نبی کی ادب, بزرگان دین کی ادب, علماء کرام کی ادب, اکابرین کی ادب, ایک دوسرے کی ادب, پڑوسی کا خیال, اپنے سے چھوٹے پہ شفقت, اپنے سے بڑوں کے ادب, یہ ساری چیزیں اسی محفل پاک سے بتائی جاتی ہے. اگر اسی محفل پاک میں ادب کا خیال نہ رکھا جائے تو محفل پاک کو سجانے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم بولنے میں کہیں بھی غلطی ہوئی ہو تو ان علماء کرام جملہ سامعین کو میں گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.